اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم سورہ بقرہ کی 3 آیاتوں پر گفتگو کریں گے، آیات 85 سے 87 تک۔ ان آیاتوں میں کچھ اہم موضوعات ہیں، مسائل و سوالات ہیں جن کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل سے ایک عہد، ایک پیمان لیا گیا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہیں کریں گے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کیا۔ آخر کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ اس کے بعد ایک اور مسئلہ بنی اسرائیل میں سنگینیت اختیار کر گیا کہ وہ ایک دوسرے کے دشمن بن گئے۔ بنی اسرائیل جو اللہ والے تھے، اللہ نے ان کو غلامی سے نکالا تھا، ان کو آزادی بخشی تھی، ان پر انعامات کیے تھے، سب ایک دوسرے کو بھائی بھائی سمجھتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ ایک دوسرے کے درپے ہوئے، ایک دوسرے کے دشمن بن گئے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے دشمنوں کے ساتھ مل گئے، ایک دوسرے کو کمزور کرنے کے لیے دشمنوں کے ساتھ مل گئے۔ آخر ایسا کیوں ہوا؟ کیا وجہ تھی؟ اچھا، اس کے بعد ایک اور مسئلہ ہے، وہ ہے غلامی کا مسئلہ۔ بنی اسرائیل اس حد تک گر گزر گیا کہ وہ اپنے ہی بھائیوں کو غلام بنانا چاہا کہ اس کے اپنے بھائی دوسروں کے غلام بنے۔ ایسا کیوں؟ یہ تعصب، یہ دشمنی، یہ نفرت ان میں کیوں پیدا ہوگی؟ اچھا، اس کے بعد ایک اور مسئلے پر گفتگو کریں گے۔ بنی اسرائیل نے دین کو چند رسومات تک محدود کیا کہ بس دین چند رسومات اور ایک خاص وضع کا نام، حالانکہ دین تو انسان کے عقائد اور ان کے اعمال اور معاملات پر محیط، لیکن انہوں نے دین کو بہت محدود کیا، اللہ کے احکامات کو۔ ایسا کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ اس چیز کو گفتگو کریں گے۔ اس کے بعد معجزات اور اللہ پاک نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بینات اور روح القدس کی طرف سے تائید دی، یہ معجزات کیا ہے اور روح القدس کی تائید کیا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حاصل تھی؟ تو یہ کچھ موضوعات ہیں، ان پر ہم گفتگو کریں گے۔ آیات 84 میں ہم نے پڑھا تھا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ۔ کل کے درس میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہم نے بنی اسرائیل سے ایک عہد لیا، پیمان لیا، اقرار لیا کہ ایک دوسرے کو تم نے قتل نہیں کرنا، ایک دوسرے کو تم نے کمزور نہیں کرنا ہے، اپنے علاقوں سے، ملکوں سے ایک دوسرے کو نکالنا نہیں ہے۔ ثم اقررتم وانتم تشهدون، اور انہوں نے اقرار بھی کیا۔ آیات میں ہے کہ تم لوگوں نے اقرار کیا اور تم اس پر گواہ بھی تھے۔ اچھا، انہوں نے اللہ کے ساتھ عہد و پیمان کس کے ساتھ باندھا؟ اللہ کے ساتھ باندھا۔ کس کے ذریعے باندھا؟ جناب موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے باندھا، اور سب اس پر گواہ بھی تھے۔ لیکن ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اب وہ اس خدائی عہد، اس اقرار کا پاس رکھتے تھے، ایفا عہد کرتے تھے، وعدے خلافی نہیں کرتے تھے، لیکن انہوں نے اس کے باوجود اس وعدے کو کیوں توڑا؟ ایفا عہد انہوں نے کیوں نہیں کی، اور اس عہد سے انہوں نے انحراف کیوں کیا؟ اس پر گفتگو کریں گے۔ ثم انتم ہؤلاء، آیات 85 ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ ثم انتم ہؤلاء، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تم ہی ہو، پھر تم وہی لوگ ہو، تقتلون انفسکم، کہ تم نے اللہ کے ساتھ اقرار کیا کہ ہم ایک دوسرے کو قتل نہیں کریں گے، کسی انسان کا خون نہیں بہائیں گے ناحق، بلکہ انسان کو پروٹیکٹ کریں گے، انسان کی جانوں کو تحفظ دیں گے، اس لیے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ ایک انسان کو بچانا تمام انسانوں کو بچانا، اور مذہب کا درس یہ کہ ہر انسانی جان قابل احترام ہے،
اس کا مال قابل احترام، اس کی عزت آبرو قابل احترام، اس کی آزادی قابل احترام، اس کا دین مذہب قابل احترام، ان سب کو تم نے مانا اللہ کے ساتھ، ایگریمنٹ بھی کیا، سائن بھی کیا، دستخط بھی کیا، یعنی سمجھانے کے لیے، ایسا نہیں کوئی دستخط، یعنی وہ گواہ تھے. آپ لوگوں کو آج کل کے حوالے سے میں سمجھانا چاہتا ہوں نا، لیکن اس کے باوجود تم نے ایسا کیوں کیا؟ اور ہم بھی ایسا ہی کر رہے ہیں. ایسا نہیں کہ صرف بنی اسرائیل نے کیا. کیا قرآن کے ذریعے ہم نے اللہ کے ساتھ عہد نہیں باندھا؟ اس کلمے کے ذریعے ہم نے اللہ کے ساتھ عہد نہیں باندھا کہ ہم نے ہر انسان کو احترام دینا ہے، اس لیے کہ اللہ نے انسان کو احترام دیا. یہ فضیلت، یہ احترام، یہ اکرام کس نے انسان کو دیا؟ اللہ نے دیا. تو ہم بھی اس کو احترام دیں گے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی جانوں، مال، اولاد، عزت، آبرو، دین کو تحفظ دیا نہیں دیا؟ تو ہم بھی دیں گے نا، یا ہم نہیں دیں گے؟ اچھا اگر ہم دیں گے تو پھر ہم یہودیوں کو آپ چھوڑ دیں، ایک دفعہ پیچھے آ جائیں گے. آج یہودی ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں، مسلمان. آج آخری وعدہ اللہ کے ساتھ مسلمانوں نے کیا قرآن کے ذریعے، کیا یہودیوں نے کیا؟ پھر مسلمان ایک دوسرے کو کیوں قتل کر؟ جس قدر خون آج بہ رہا ہے نا، وہ سب سے زیادہ مسلمان کا بہ ہے، اور جس کے ہاتھوں سے بہ رہا ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے بہ رہا ہے، اور سب کلمے پڑھنے والے. بلکہ ایسا بھی وقت ہم نے دیکھا یا سنا کہ کلمے والے نے کلمے کے حوالے سے کلمے والے کو مارا، کہ میرا کلمہ یہ مجھے کہہ رہا ہے، کس کلمے والے کو میں مارا؟ ایسا بھی آپ لوگوں نے دیکھا نا. اپنی قوم کو، اپنے علاقے والوں کو، یہ چھوڑے کہ باقیوں کو ہم نے مارا نہیں مارا، خود ہم لوگوں نے کیا کیا. انسان ایسا کیوں کرتا ہے جبکہ اللہ نے اس کو روکا ہے کہ ایک انسان کا قتل تمام انسانیت کا قتل ہے. ایک انسان کو بچانا سارے انسانوں کو بچانے کے معنی. پھر ایک مسلمان جب قرآن میں اس آیات کو پڑھتا ہے پھر اس کے بعد وہ دوسرے کے قتل کے کیوں درپے ہوتا، یا ایسے حالات کیوں پیدا کرتا ہے نا؟ ایسے حالات وہ کیوں پیدا کرتا ہے کہ اس میں ہر شخص دوسرے کو مارے؟ کیا ہمارے بڑوں نے، ہمارے طاقتوروں نے، ہمارے حکمرانوں نے، ہمارے اشرافیہ نے مسلمانوں میں ایسی حالت پیدا نہیں کی؟ اور وہ بھی دوسروں کے کہے پر. جو عراق میں حالت پیدا ہوگی، جو شام میں حالت پیدا ہوگی، جو لیبیا میں حالت پیدا ہوگی، جو افغانستان میں حالت پیدا ہوگی، سوڈان میں حالت پیدا ہوگی، اور بہت سارے علاقے میں آپ کو بتا سکتا ہوں، ملک بتا سکتا ہوں. ہمارے افغانستان میں، خود ہمارے ملک میں دوسروں کے کہنے پر ہم نے ایک دوسرے کا خون نہیں پایا، اور آج تک نہیں پا رہے. کیا ہم نے اللہ کے ساتھ عہد نہیں کیا، اس کے ساتھ پیمان نہیں کیا؟ مذہب کو نہیں سمجھا، ہم نے دین کو نہیں سمجھا. ہمارا خیال دین چند رسومات کا نام ہے بس، اور باقی ہم جو کچھ کریں ہم آزاد. ہم کو یہ نہیں معلوم کہ جب ایک ایک قطرے کا ہم سے حساب ہوگا انسانی خون کا، کہ تم نے ایسے حالات کیوں پیدا کیے. تمام مغرب اس وقت محفوظ ہے، ان کے مال، ان کی جانیں، آبرو، عزت، آزادی، اچھی بات ہے. چائنا والے محفوظ، اچھی بات ہے. رشیا والے محفوظ، اچھی بات ہے. جاپان محفوظ، اچھی بات ہے. لیکن ہمارے حکمران کیوں اس طرح کی حالت پیدا کرتے جس میں ہم ایک دوسرے کا خون بہاتے، جس میں ہم صرف لاشیں اٹھاتے؟ ہر مسلمان کے کندھے پر مسلمان کا لاش، مسلمان کے بچے وہ یتیم ہو رہے ہیں نا. مسلمانوں کی مائیں رل رہی ہے، ان کی عورتیں بیوہ ہو رہی ہے، ان کے باپ کے کندھے ٹوٹ رہے ہیں، گھر گھر میں جنازے جا رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ یہودی یہودی یہودی. کیا ان سے ہم کچھ زیادہ بگڑے نہیں ہیں؟ ثم انتم ہؤلاء، اس وقت یہ آیات تو یقیناً یہودیوں کے لیے کہ تم ایسے ہو. لیکن آج تو یہودی ایسا نہیں کر رہے. آج تو ہر یہودی دوسری یہودی کو تحفظ دے رہا، اچھی بات ہے کہ ہر یہودی دوسرے کو سپورٹ کر رہا، اچھی بات ہے. لیکن آج یہ آیات ہمیں کہتی ہے کہ تم ہو مسلمان، قرآن کے ماننے والے، اللہ کے ساتھ عہد پیمان باندھنے والے، جنت کے دعوے دار، اور اس پرامن
रहमत आलमीन पर दुरूद भेजने वाले हो, एक दूसरे को मारते हो। सुमन तुम हाउलाई तख्तुलून अनफुसकुम व तुखरिजून फरीकम मिनकुम मिन दियारिहिम, और निकालते हो एक ग्रोह को अपने में से उनके घरों से। तज़ाहरून, तुम गलबा पाते हो, तुम मदद करते हो, अलैहिम, उन पर, उनके खिलाफ, बिल इसमें, गुनाह से, नाजायज वल उद्वान और जुल्म से। यानी ऐसी सूरत हाल तुमने बनाया कि हर मुसलमान दूसरे को कमजोर कर रहा, गलत, नाहक, हर मुसलमान दूसरे पर चढ़ाई कर रहा। अब मैं यहूदियों से अटकर इधर आ रहा हूं। आए तो आयात यहूदियों के बारे में, पहले यहूदी ऐसे ही थे। पहले हजरत सुलेमान सलाम के वक्त में तो जो फिलिस्तीन थी एक थी ना, बाद में वो दो हिस्सों में तकसीम हो गई। एक तरफ इसराइल, आज का इसराइल उस जमाने का, एक यहूदिया। ये इसराइल वाले और यहूदिया वाले एक दूसरे को कत्ल करते थे। इसराइल एक ताकत के साथ मिल जाता था और यहूदिया वाले दूसरे ताकत के साथ मिल जाते थे। ये उस ताकत वाले के लिए वो जिस तरह एक वक्त हम तकसीम थे, कुछ लेफ्टिस्ट थे, कुछ राइटिस्ट थे, कुछ अमेरिका के लिए लड़ते थे और कुछ सोवियत यूनियन के लिए लड़ते थे। तो उस जमाने में तो ऐसी सूरत हाल थी, लेकिन आज ऐसी सूरत हाल नहीं है। तो आज हम क्या कर रहे हैं, दूसरों के कहने पर एक दूसरे को कमजोर कर रहे हैं। आप मुझे बताएं कि इराक को किसने कमजोर किया, किसके कहने पर? यह बच्चा भी जानता है कि कुछ ताकतवरों ने चाहा कि हमने अभी इराक को कमजोर करना है, तो उसने किसके हाथों से कमजोर की? किस मुल्क ने उन ताकतवरों को अड्डे दिए? वो जो ताकतवरों के फौजी आते थे, किसके कंधों पर आते थे? बताए मुझे। बाकी मुल्कों के साथ भी ऐसा हुआ, और हर मुल्क पर दूसरों ने चढ़ाई की। कुवैत पर किसने चढ़ाई की, किसके कहने पर चढ़ाई की? और ईरान और इराक का जो जंग, उसके पीछे कौन था? और वो जंग उन ताकतवरों के लिए कौन लड़ रहा था? दुनिया को मालूम तो ये तेल का जंग था, ये मईशत की जंग थी, इसमें हम निवाल नहीं थे। हम दूसरों के कहने पर अपने भाइयों को कमजोर नहीं कर रहे थे और उनको उनके हाथों में नहीं दे रहे थे। बताए मुझे, ये हमारा मुल्क, ये हमारे पीछे अफगानिस्तान, हम एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे की हिमायती किसके कहने पर थे? किसने हमें को बोला कि जाओ उसको मारो और हमने मारा, और हमें कहा जाओ उसको बचाओ, हमने उसको बचाया? किसके कहने पर हमने उसको पनाह दी और किसके कहने पर उसको हमने निकाला? दुनिया जानती है, हम जानते हैं, बच्चे जानते हैं। अल्लाह कहता है ऐसा मत करो। मुसलमान एक जिस्म के मानंदा ही नहीं है। अगर इस उंगली में तकलीफ है तो ये पूरा हाथ इस उंगली का साथ देवे। अगर एक मुसलमान कमजोर है तो बाकी 2 अरब मुसलमान उसको सपोर्ट करे। मुसलमान गिर रहे, मुसलमान उसको उठाए। मुसलमान मर रहे, मुसलमान उसको जिंदगी दे देवे। ये इस्लाम की तालीमात। बल्कि सिर्फ मुसलमानों को नहीं, यह तालीम है कि हर इंसान जो गिरे, मुसलमान का फर्ज उसको उठाए। कोई मुसलमान, कोई इंसान मौत के मुंह में है, मुसलमान पर लाजिम उसको मौत के मुंह से निकाले ना, यह हमारा फर्ज, ये इस्लाम की तालीमात। लेकिन हमने अपनी दुनिया को जहन्नुम बनाया, एक पुरअमन दुनिया को हम लोगों ने जो ना बदअमन बनाया। न कोई सलामती है, न कोई अमन है, न कोई तहफ़्फ़ुज़ है। आज आलम इस्लाम से लोग भाग रहे, वो दूसरी दुनिया में जाकर पनाह ले रहे कि इधर न जान महफूज है, न इधर माल महफूज है, न इज्जत महफूज है, न आबरू महफूज है, न दीन महफूज है, न आजादी महफूज है। तो कुरान आपको क्या कहते, क्या तुम हो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, एक बैतुल्लाह की तरफ मुंह करने वाले, एक कुरान के मानने वाले, एक बैतुल्लाह पर तवाफ करने वाले, उधर जाकर सब एक जैसे कपड़े, एक जैसे वर्दी पहनते हो। लब्बैक अल्लाहुम्मा लक्कल, अच्छी बात है, लेकिन क्या अमल में भी तुम ऐसे हो? एक सफ में कड़े लोग एक दूसरे को मारते हो, एक सफ में कड़े, एक मरकज की तरफ रुख, एक आइन, एक किताब, अल्लाह के साथ ऐद बांधा, नहीं करेंगे, फिर भी तुम करते हो।
اور وہ سارا کچھ ناجائز، صرف اپنے مفاد کی خاطر، صرف اپنی ترجیحات، صرف اپنی سرکشی ہے۔ میں اگر کہوں ایک لفظ تو آپ برا نہیں مان، اپنی اپنی بدماشیاں ہیں۔ ہم اللہ کے حضور میں عاجزی کو سمجھتے نہیں ہیں، ہم اللہ کے آگے جھکاؤ کو جانتے نہیں ہیں، ہم اپنے نفس کے پیچھے ہیں، ہم غلط راستے پر ہیں۔ ورنہ تو ہم ایک مسلمان کو یا ایک انسان کو ہم مارتے، ہم اس کے ماں کے پاس جب اس لاش کو بھیج رہے، ذرا تصور کیجیے کہ ایک مسلمان ماں کے پیچھے اس کے جوان بیٹے کی لاش کو بھیج رہا، اور عقیدہ یہ کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں، یا اپنے پیٹ کی خاطر اپنے بچے کو بچانے کے لیے کتنے بچوں کو تم نے مارا، اپنے گھر کو بچانے کے لیے کتنے گھروں کو برباد کیا، اپنے ملک کو بچانے کے لیے کتنے ملکوں کو تم نے ویران کیا، اپنی قوم کو بچانے کے لیے کتنے اقوام کو تم نے رلایا۔ چھوڑے گا اللہ تم کو؟ لیکن ایسی تعلیمات نہیں ہے، ہمیں کوئی بتاتا نہیں ہے کہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ ایسا مت کرو، بنی اسرائیل نے ایسا کیا، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، بلکہ یہ ایک میثاق ہے اللہ کی طرف سے اور ہماری طرف سے۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، ایک طرف سے تم اس کو مارو، کیا کرو؟ مارو، اور اگلی طرف سے پھر اس کو کفن دے دو کہ کفن بڑا ثواب۔ مار دیا، قتل کیا، اس کی ماں کو رلایا، بچوں کو رلایا، یتیم کیا، ابھی تم نیک انسان بن گئے، ابھی اس کے جنازے میں تم شریک ہو، ابھی اس کے کفن دفن میں تم لگے ہو، ابھی اس کے قبرستان تم کود رہے ہو، ابھی اس پر کھجورے تم بانٹ رہے ہو۔ شرم کا مقام نہیں ہے؟ اپنی قوم کو غریب بناؤ، اپنی قوم کو رلاؤ، اپنی قوم کو استعمار کے آگے جھکاؤ، اپنی قوم کو استعمار کا غلام بناؤ، اس کی معیشت کو استعمار کے ہاتھ میں دے دو، پھر جب وہ ملک والے غریب بن جائے پھر ان کو خیراتیں دے دو۔ آج عراق والوں کو اس خیرات پر کس نے لایا؟ سب کو معلوم۔ آج لیبیا کو اس حالت پر کس نے پہنچایا؟ آج افغانستان کو اس حالت پر کس نے پہنچایا؟ آج اس حالت پر ہم جو پہنچے کس نے ہمیں پہنچایا؟ میں بار بار کہتا ہوں یہی اشرافیہ ہے، انہی مذہبی لوگوں کے ساتھ مل کر اپنی ترجیحات، اپنے مفادات، اپنی انا، اپنی بدماشیاں، جس نے عالم اسلام کو اس مقام پر پہنچایا کہ آج عالم اسلام کے ہاتھ وہ دوسروں کے آگے جھکے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ بتا رہے وہی آتکم أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، اور اگر وہ قید ہو کر تمہارے پاس آئے، پہلے تو دشمن کے حوالے تم نے اس کو کیا، قیدی بنا دیا نا، پھر وہ قیدی ہوا، پھر ابھی تم اس کو فدیہ دیتے، تفادوہم وہو محرم علیکم، حالانکہ پہلے سے تم پر حرام تھا کہ اس کو کسی کا قیدی مت بننے، نہ اپنا قیدی اس کو بناؤ، نہ دوسرے کا قیدی اس کو بناؤ، نہ اپنے آگے اپنے مسلمان بھائی کو گراؤ، نہ دوسرے کے آگے اس کو گراؤ، نہ خود اس کو کمزور کرو، نہ دوسروں کے آگے اس کو کمزور کرو۔ اللہ کا حکم ہے یا نہیں؟ بنی اسرائیل عجیب تھے، اپنے آدمی کو کمزور کیا، دشمن کے حوالے کیا، اس کو قیدی بنایا، پھر 2 دن کے بعد وہ دیندار بن گیا، پھر وہ مذہبی بن گیا۔ اب جا کر اس کو خیراتیں دیتا ہے کہ ہمارے بھائی کو دوبارہ جو ہے نا آزاد کر دو، پہلے خود اس کو غلام بناؤ پھر اس کو آزاد کر دو، حالانکہ یہ پہلے سے جو نا تم پر حرام تھا اس کا نکالنا، اپنے بھائی کو گرانا، اس کو نکالنا، اس کو قتل کرنا، اس کو کمزور کرنا، کیا مسلمان پر حلال ہے؟ تم نے اس کو غلام بنایا، اپنا یا دوسروں کا، اس کو کمزور کیا خود یا دوسروں کے کہے پر، اس کی معیشت کو برباد کیا خود یا دوسروں کے لیے۔ اب اس حالت پر تم نے اس کو پہنچایا، ابھی تمہاری دینداری جو ہے نا سامنے آ گئی، ابھی تم بزرگ بن گئے۔ اب ایک بات آپ کو کہوں نا، اس بات کو ذرا غور سے سننا۔ اب آتے 21ویں صدی کی طرف، ہمارے ہاں مذہب میں لوگوں کو غلام بنانا بولتے ہیں جائز، کیا ہے؟ جائز۔ غلام بنانا کیا ہے؟ باندی بنانا جائز ہے نا؟ اچھا، غلام بناؤ، باندی بناؤ، سارا کچھ کرو جائز ہے۔ جب لوگ غلام بنتے ہیں، باندی آتے ہیں نا، پھر اس کے بعد اس کی مذہبیت جو ہے نا آ جاتی ہے، بولتے ہیں اس کو ثواب ہے، اس کو آزاد کرنا کیا ہے؟ یار اگر اس کو آزاد کرنا ثواب ہے تو پھر اس کو غلام بنانا کیسے جو ہے جائز ہے؟ تو میں اس کو غلام بنایا، ابھی اس کو میں کیوں چھوڑ دوں؟
ایک جائز کام. ابھی اس کی دینداری جو ہے نا وہ آ جاتی. نہیں ابھی ایک غلام کو جس نے آزاد کیا اس قدر ثواب ہے, ایک باندی کو آزاد کیا اس قدر ثواب ہے. تو پہلے سے آپ نے اس کو غلام بنایا, کیوں باندی اس کو بنائے؟ جبکہ اسلام میں یہ ہے نہیں ہے. قرآن میں آپ کسی کو غلام بنا نہیں سکتے, قرآن میں آپ کسی کو باندی بنا نہیں سکتے. انشاءاللہ آئیں گے ان آیاتوں پر, واضح آیاتیں. میں آج تفسیریں پڑھ رہا تھا, وہ بڑے بڑے معتبر مفسرین, وہ پیچھے والے نہیں, آج کے جدید, کہ نہیں جی اگر کدھر ہمارا جنگ ہوا دشمنوں کے ساتھ تو پہلے تبادلہ کریں گے, فدیہ لیں گے, نہیں دیا تو ہم نے اس کو بانٹنا ہے فوجوں میں. کیا کرنا ہے؟ اس کو بانٹنا ہے, تاکہ جو ہے نا اس کو غلام بنائے اور اس کی عورتوں کو باندیاں بنائے. اتنا سوچ نہیں, اگر کل وہ پر غالب آ جائے مسلمانوں پر, ہم کو مغلوب کرے اور ہماری عورتوں کو لے جائے اور بولے کہ تم غلام باندی بنا تو ہم بھی بنائیں گے, پھر ہم پر کیا گزرے گا؟ یار انسانیت کا احترام یہ ہے کہ اس کو غلام بنا دو, اس کو کمزور کر دو. 12 آیات تک ہم اس کو رکھیں گے نا. واقعی میں اسلام نے غلاموں کو آزاد کیا, واقعی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ ان کو وہ تھے جو پہلے سے غلام تھے, اسلام سے پہلے غلام تھے, اسلام سے پہلے وہ باندیاں تھے. تو ہمیں اسلام نے کہا کہ ان کو ابھی آزاد کر دو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم عجیب لوگ ہو, ایک دوسرے کو کمزور کرتے. اچھا ایک اور بات مزے کی بات, ہم ایک دوسرے کو پہلے غریب بناتے, ایسی پالیسیاں بناتے, ایسا نظام بناتے, استعمار کے طرفدار بنتے, ایک ہے نا جی ظلم کے نظام کو لاتے, ایک معاشی طبقاتی ظلم کا نظام بناتے, اس میں ایک آدمی غریب سے غریب ہو جاتا ہے, ایک آدمی امیر سے امیر ہو جاتا ہے نا, اور اس سب کو ہم جائز سمجھتے. اس کو اللہ نے غریب بنایا, اس کو اللہ نے امیر بنایا, یہ معاشی بیلنس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بنایا نا, اس طرح بولتے نہیں. پھر یہی مذہبی لوگ آ کر کہتے کہ ان غریبوں کو کچھ دینا بھی ثواب ہے. پہلے اس کو غریب بنانا جائز تھا, ابھی جب وہ غریب بن گیا اس کے بچے بھوک سے مر رہے, اس کے گھر میں کچھ نہیں ہے, اس کے بچے جاہل ہیں, اب اس کا ایمان جو ہے نا بڑک اٹھتا پیشوا کا, مذہبی لوگوں کا. ابھی جا کر وہ ان امیروں کو کیا کہتے ہیں, کچھ ان کو دے دو, یہ ثواب کا کام, اللہ تمہارا بھلا کرے گا, 100 روپے تمہارے, کچھ اس کو بیچارے کو بھی دے دو. یہی ہوتا ہے نا, تم کو اللہ تعالیٰ جنت دے گا, جنت کے دروازے تمہارے لیے کھولیں گے. تو ایک طرف سے قوم کو غریبی کا درس دے دو, اس کو غربت میں اکساؤ, غریبی کے فضائل بیان کرو, ایسا نظام بناؤ جس میں 99% لوگ بھوکے رہے, ایسی پالیسیاں بنا دو جدھر کروڑوں بچے جو نا تعلیم سے محروم ہو جائے, لاکھوں لوگ بھوک سے مرے. پھر جب اس کا نتیجہ آ جائے پھر تم بولو امیروں کو کہ خدا کے لیے کچھ ان کو دے دو, خدا کے لیے کچھ ان کو دے دو. اب چلا ایسا ہی غلط نہیں کہتے, قرآن ہی کہتے ہیں کہ اپنے بھائی کو تم گراؤ, طاقتور کیا کی, تم نے کیا حالت بنا دی قوم کی, تم نے تو قوم کو, پوری قوم کو اشرافیہ کے آگے گرا دیا, تمام شعبوں میں تم پکڑے جاؤ گے. یہ مذہب تم کو نہیں بچائے گا جو تم نے از خود بنایا. یاد رکھنا, تم نے اس قوم کو استعمار کے آگے گرایا, تم نے امت مسلمہ کو پہرا پہرا کر دیا, اس کی طاقت کو تم نے سلب کی, اس کو تم نے غریب بنایا, اس کو تم نے علم سے دور کیا, تم نے اس کو استعمار کے لیے استعمال کیا, تم نے اس میں خون خرابی کیے, اور ابھی تم بولتے ہو کہ خدا کے لیے کچھ ان کو دے دو, اللہ تم کو چھوڑے گا. اب آتے سبق کے دوسرے حصے کی طرف نا. یہ تو تھا یہودیوں کے لیے نا, ویسے میں نے آپ کو بولا سمجھنے کی بات. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, اے یہودیوں تم بائبل کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک حصے کا انکار کرتے ہو. جو تم کو وارک آتا ہے اس کو تو تم مانتے ہو, اور جو تم کو وارا نہیں کہتا اس کو نہیں مانتے. جو آیاتیں تمہارے مفادات کو, ترجیحات کو, خواہشات کو, نفس کو وارک آئے, وہ آیاتیں مجھے قبول ہیں, اور وہ آیاتیں جو میرے ترجیحات کے خلاف, میرے مفادات کے خلاف, نفس کے خلاف, فکر و نظر کے خلاف ہے, اس کو میں نہیں مانتا. بس مجھے صرف یہ مذہبی رسومات چاہیے. کیا مذہبی رسومات؟ کیونکہ مذہبی رسومات ہمارے معاملات میں دخیل نہیں ہے. مذہبی رسومات سے ہمارے جو ہے نا
जो मफादात है उनको नुकसान नहीं पहुंचता। मजहबी रसूमात से मेरा नफ्स जो है ना उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचता। मुझे बोलो आप काला मामा पहनो, सब्ज पहनो, सफेद पहनो, जर्द पहनो, ब्राउन कलर का पहनो, कोई बात नहीं, इससे क्या होता है मुझे। और मुझे बोलो यार 20 रकात नफल पढ़ो, क्यों मैं नहीं पढ़ूंगा? 20 उम्रे करो, क्यों नहीं करूंगा? बिल्कुल करूंगा, इसमें क्या बात है? इसमें कोई बात नहीं, इसलिए कि इससे मेरा कारोबार खराब नहीं होता, इससे मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचता। तो मैं उन आयातों को मानूंगा, उस पर अमल करूंगा जो मुझे वारक आए। जो आप सुन रहे हैं ना, वो आयातें जो मुझे वारक आए, जो मैं कारोबारी आदमी हूं, उन आयातों को कभी अप्लाई नहीं करूंगा जो मेरे कारोबार में दखील हो। कारोबार अपनी मन का करूंगा और नमाज मौलवी के मन का करूंगा, शरीयत के मन का करूंगा, लेकिन कारोबार मैं कुरान के मुताबिक नहीं करूंगा। नमाज मैं शरीयत के मुताबिक, लेकिन वो मैं नहीं करूंगा। तो जरा मुझे बताएं यार, ये क्या है? ये है यानी दीनदारी के लिबास में बेदीनी। दीनदारी के लिबास में बेदीनी यानी एक तरफ से मैं दीनदार हूं, अपने आप को मुसलमान समझता हूं, लेकिन जो आयात मुझे वारनी का है उस पर मैं अमल नहीं करता। पर्सनल लॉ में मैं दीन को मानता हूं अपने जाती, लेकिन पब्लिक उसमें मैं नहीं मानता। अगर मुझे मेरा दीन कहे ना कि तुमने, अगर मेरा दीन मुझे ये कहे ना कि ये जो पब्लिक लाज उनको भी तुम मानो, लेकिन मैं वहां नहीं मानता, तो हमें चाहिए, यहूदियों ने ऐसा ही किया, इन्होंने दीन को तकसीम किया। मजहबी रसूमात के हद तक बिल्कुल ठीक, मजहबी वज़ाकत के हद तक बिल्कुल ठीक। अगर मजहब मुझे ये कहे कि तुमने काला अमामा पहनना है, सर आंखों पर पहनूंगा। अगर मजहब मुझे बोले ये जो काला मामा है ये हलाल का पहनो, हराम का मत पहनो, ये हलाल का पहनो, हराम का मत पहनो, ये अपना पहनो दूसरे का, बस मसला वो जरा बिगड़ गया ना। सुल चलें तनी ना कुल बत्ती लगा ना।